اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزاداران امام زینبیہ امام بارگاہ ممبئی کی یہ پہلی مجلس ہے 1446 ہجرہ کی، پہلی محرم کی مجلس، اور بڑا مصیبتوں والا مہینہ، برکتوں والا، رحمتوں کا نورانی مہینے کا آغاز ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے صحت کے ساتھ یہ ماہ ہم کو دے دیا۔ دعا بھی یہ کرو کہ یہ سال ہم زیادہ سے زیادہ عزائے حسین کریں، اس لیے کہ ہماری پہچان عزاداری ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے، بہت بڑی عزت ہے کہ ہم حسین کے عزادار چنے گئے۔ یہ سب کو یہ موقع نہیں ملا، یہ جو آنر ہم کو ملا ہے یہ بہت بڑا کرم ہے مولا حسین کا، بی بی کا، کہ بی بی نے آپ کو چنا۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک مشہور زیارت امام حسین، امام حسین کی کئی زیارات ہیں، روز عرفہ کی زیارت ہے، زیارت عاشوراء ہے، زیارت اربعین، شب جمعہ کی زیارت ہے، مختلف نیمہ شعبان کی زیارت، امام حسین کی کئی زیارات ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھو، زیارت مولا حسین کی کسی بھی معصوم کی زیارت ضرور پڑھنا، اس لیے کہ زیارت سے ایک رشتہ بنتا ہے، سلام سے ایک رشتہ بنتا ہے۔ آپ امام حسین کو سلام کریں گے، مولا حسین آپ کو جواب دیں گے۔ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ تو یہ گارنٹی ہے کہ جب بھی آپ سلام کریں گے مولا حسین آپ کو جواب دیں گے۔ زیارت تمہاری زندگی کو بدل سکتی ہے، زیارت تمہاری ڈیسٹینی کو بدل سکتی ہے، زیارت تمہارے ساری پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے۔ جتنا ہو سکے جب موقع ملے، اور کم از کم یہ 10 دن تو مولا حسین کی، اگر آپ بڑی زیارت عاشوراء نہیں پڑھ سکتے، اربعین نہیں پڑھ سکتے، دوسری زیارت نہیں پڑھ سکتے، تو زیارت وارثہ ضرور پڑھا کرو۔ زیارت وارثہ اس لیے کہ جو زینبیہ میں بیٹھے ہوئے صرف میں ان کے لیے نہیں پڑھ رہا یہ مجلس، بلکہ میری مجلس لائیو جاری، پوری دنیا سن رہی، تو سب کے لیے پیغام ہے۔ زیارت وارثہ اسی لیے میں بول رہا آپ کو پڑھنے کے لیے کہ زیارت وارثہ ایک ایسی زیارت ہے امام حسین کی جو 5 یا 6 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ اگر ایون پڑھنا نہیں آتا تو سب کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، ہر کے ہاتھ میں فون اسمارٹ ہے، اس میں ڈیوائن پرل ایک ایپ ہے، بڑا مشہور ایپ ہے جس میں کئی دعائیں ہیں، کئی زیارات ہیں، کئی چیزیں اس میں ڈیوائن پرل میں ہیں۔ اس ایپ میں جا کے زیارت کے کالم میں جاؤ اور وارثہ نکالو۔ پڑھنا نہیں آتا کوئی مشکل نہیں، آپ اس کو سٹارٹ کرو آڈیو اور کھڑے ہو جاؤ، وہ بھی کافی ہے۔ کیوں بول رہا ہوں میں زیارت پڑھنے کا؟ زیارت پڑھو گے تو تمہارا ایک رشتہ بن جائے گا امام سے۔ مثال کے طور پہ ممبئی میں آپ رہتے ہیں، آپ کے گھر کے قریب کوئی بڑا رئیس اور بڑا نفیس اور بڑا ایماندار اور بڑا شخصیت رہتی، آپ روز اس کو سلام کرو گھر جا کے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن آپ سلام کرتے رہو۔ 10 دن سلام کرے گا تو وہ آپ کو پہچاننے لگے گا، کہیں بھی آپ ملیں گے تو وہ پہچان لے گا یہ وہی شخص ہے جو روز مجھے سلام کرتا ہے۔ دنیا والوں سے پہچان کی ضرورت نہیں ہے، حسین سے اپنے رشتے کو، مولا حسین سے آپ کا رشتہ بن جائے گا۔ روز سلام کرو گے تو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، اس دنیا میں اور آخرت میں مولا تمہاری مدد آپ نہیں بھی کرتے ہیں، ہم کچھ تو امام مدد کرتا ہے، لیکن یہ تو بہت ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ ہمارے پاس سارے معصومین کی زیارت ہے، 14 معصومین کی زیارات ہے، مختلف زیارات ہیں، اور
خاندان اہل بیت کی ان کی بھی زیارت ہے۔ زیارت ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھو، جتنی زیارات ہمارے پاس ہیں، مثال کے طور پہ زیارت وارثہ ہے، زیارت وارثہ کسی مولوی یا مجتہد نے نہیں لی کی، بلکہ ہر زیارت کے پیچھے نص معصوم چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ زیارت میرے امام کے دہن مبارک کے کلمات ہیں۔ میرے مولا نے یہ زیارت تعلیم دی اور کہا کہ اس طرح یہ زیارت پڑھو۔ جب امام کا زمانہ تھا، چھٹے امام کا زمانہ 118 یا 114 ہجری کا واقعہ، مدینہ منورہ سے اللہ کو زیارت نصیب کرے مدینہ منورہ کی، لوگ کربلا مولا حسین کی زیارت کو آئے تھے۔ اس وقت امام حسین کا روزہ اتنا بڑا نہیں تھا، خبر تھی، لہر تھی، لیکن لوگ چھپ کے آتے تھے۔ منصور دوانقی، وہ ظالم کا زمانہ، بنی عباس کی حکومت، اس حکومت میں مدینہ منورہ سے امام کے چاہنے والے کربلا مولا آئے۔ آج بہت آسان ہے کربلا مولا جانا، اللہ ہم کو جلد سے جلد نصیب کرے زیارت۔ تو جب آئے گروپ آئے، جیسے آج بھی گروپ جاتے ہیں، اس زمانے میں بھی وہ گروپ آیا، بڑے چھپ کے مطلب حکومت سے بچ کے مولا کی زیارت کو آئے، زیارت کی، وہاں ٹھہر کے جب واپس گئے مدینہ، تو اس وقت جا کے چھٹے امام سے کہا کہ مولا ہم نے آپ کی جد کی زیارت کی، کربلا مولا گئے تھے۔ تو اس وقت امام نے پوچھا تم نے کیا کیا جا کے؟ تو کہا مولا ہم روئے، ماتم کیا، مجلس کی، گریہ کیا، جتنے دن بھی رہے صرف روتے رہے اور ماتم کرتے رہے۔ تو امام نے کہا اب جب جانا تو اس طرح میرے جد کو سلام کر۔ تو انہوں نے یہ زیارت کی تعلیم دی، یہ زیارت آپ کو دی، یہ امام کی زبان کے جملے جو پوری زیارت وارثہ میں۔ اب آپ سوچو امام کی زبان کے جملوں میں اثر کتنا ہے، پاور کتنا ہے۔ اسی لیے ہماری ہر زیارت، کوئی زیارت ہو، کوئی دعا ہو، جتنی آپ دعائیں پڑھتے، شب جمعہ دعائیں کمیل پڑھتے، ابھی آپ نے روزے عرفہ کی دعا پڑھی، جتنی آپ لوگ دعائیں پڑھتے، ساری دعاؤں کے پیچھے معصوم کی نص ہے۔ ہر دعا کے جملے امام کی زبان کے نکلے۔ اسی لیے آج جو دعائیں باقی ہیں، جو زیارات باقی ہیں، وہ جسٹ بیکاز یہ امام نے تعلیم دی، اسی لیے آج باقی ہے۔ تو زیارت وارثہ میں اور دوسری زیارات میں فرق ہے، بس میں تھوڑا سا فرق آپ کو بتا دوں تو پھر آپ کے دل میں ایک انٹرسٹ پیدا ہوگا، آپ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوگی کہ میں مولا کو سلام کروں۔ اس زیارت دیکھیں، جتنے امام حسین کی زیارات ہیں، آپ عاشورہ لے لو، اربعین لے لو، عرفہ، جو بھی زیارت ہے مولا کی، 3 یا 4 چیزیں ہر زیارت میں ملے گی امام حسین کی۔ سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، سلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا۔ آپ کو کم و بیش ہر زیارت میں ملے گا یہ 4 جملے۔ امام حسین کو سلام علیہ، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، خود مولا حسین کو آپ سلام کریں، یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹا کہہ کر سلام کریں، یا ابن امیر المومنین، امیر المومنین کے بیٹا کہہ کے، یا ابن فاطمہ الزہرا، آپ بی بی فاطمہ کے بیٹے۔ تو یہ ہر زیارت میں یہ چیزیں کامن ہیں۔ لیکن وارثہ ایک ایسی زیارت ہے جس میں 13 سلام ہے امام حسین کو۔ آپ سمجھے میں کیا بول رہا ہوں؟ 13 ٹائمز آلموسٹ۔ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ سے شروع ہوتا، سلام علیکہ یا سار اللہ و ابن سارے تک جاتا، آلموسٹ 13 مرتبہ آپ حسین کو سلام کرتے۔ اچھا، سلام جب آپ کرتے، آپ صرف ایک ہی جملہ بول رہے، مثال کے طور پہ سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ بامبے میں ہیں، آپ زینبیہ میں بیٹھے ہوئے، آپ زینبیہ سے مولا حسین کو سلام کریں، مولا حسین کربلا سے آپ کو جواب دیتے، کربلا سے آپ کو جواب، اس لیے کہ جواب واجب ہے، سلام واجب نہیں۔ اور امام وقت ہے۔ آپ جب بھی کوئی چاہنے والا، ہماری روایتوں میں کہ جب بھی کوئی چاہنے والا مولا حسین کو یا کسی معصوم کو، زمانے کے امام ہو یا امیر المومنین کی زیارت ہو یا شہزادی کی ہو یا اللہ کے رسول کی ہو، کوئی بھی زیارت ہو، جب آپ سلام کرتے تو اس وقت معصوم جواب دیتا آپ کو، علیکہ السلام۔ اچھا، سلام کا جواب کیسے دیا جاتا؟ آپ بھی جانتے، میں بھی جانتا، جب آپ کو کوئی سلام کرتا تو آپ منہ پھیر کے جواب نہیں دیتے، بلکہ جب کوئی سلام کرا تو اس کو دیکھ کر جواب دیتے، کوئی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو۔ آپ کھڑے ہوئے، کوئی آ کے آپ کو بولا السلام علیکم، تو آپ اس کو دیکھتے، دیکھ کے مسکراتے، یہ اخلاق ہے، دیکھ کے مسکراتے، اس کے بعد آپ نہیں جانتے اس کو، کوئی مشکل نہیں، لیکن جب کوئی سلام کرے
تو آپ اس کو دیکھ کر جواب دیتے. اور اہل بیت جو ہے مرکز ہیں اخلاق کے، یاد رکھیں مرکز ہیں اخلاق. تو آپ مثال کے طور پہ ممبئی سے آپ سلام کر رہے ہیں، مولا حسین آپ کو دیکھ کے جواب دے رہے ہیں. وارثہ میں 13 مرتبہ 13 ٹائمز آپ امام حسین کو سلام کر رہے اور مولا حسین 13 مرتبہ آپ کو دیکھ رہے. آپ سوچو کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ مولا مجھے دیکھے، میرے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن جب میں سلام کروں گا امام آپ کو دیکھے گا. اور آپ سوچو اگر امام کی نظر ہمارے اوپر پڑی تو وہ امام کی نظر رحمت کی نظر ہوتی ہے. امام رحمت ہے، تو ایک دفعہ ہی امام حسین دیکھ لیں تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے. ایک ہی دفعہ دیکھ لیں تو تمہاری پریشانی دور ہو جائے. ایک دفعہ دیکھیں تو تمہاری تقدیر بدل جائے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سلام کر رہے اور مولا جواب نہیں دے رہے. کتنا بھی گناہ گار ہوں، میں جانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، لیکن جب مولا حسین کو میں سلام کر رہا ہوں تو امام سلام کا جواب دے رہے. اس سے آپ کا رشتہ حسین سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے اس سے بہتر عمل نہیں ہے کہ آپ مولا حسین کو روز سلام کرو. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک بابا سے بلند پڑھے صلوات. تو اس زیارت میں 13 مرتبہ آپ امام حسین کو سلام کر رہے ہیں، سار اللہ وابنا سارے تھے. اور جب آپ سلام کرتے رہے، اس زیارت کے بارے میں یہ کہا کہ اگر کسی کو روزی کا پرابلم ہے، رزق کا پرابلم ہے، نوکری نہیں ہے مثال کے طور پہ، یا جاب میں کوئی پرابلم ہے، یا بزنس ڈاؤن ہو رہا آپ کا، کل تک بزنس بہت اچھا تھا آج ڈاؤن ہو گیا بزنس، رزق کے لیے کہا گیا کہ اگر رزق کے لیے زیارت وارثہ سے بہتر کوئی عمل نہیں. گھر سے نکلتے وقت ممبئی میں آپ ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں یا کوئی بزنس کے لیے جا رہے ہیں، تو گھر سے نکلتے وقت اگر دروازے پہ کھڑے رہ کے زیارت امام حسین پڑھے تو آپ کی روزی کا رزق کا ضامن حسین ابن علی ہو جاتا. اب آپ سوچو حسین جس کی روزی کا ضامن ہو جائے اس کو روزی نہیں ملے گی. کوشش کرنا آپ کا کام ہے، مقصد تک پہنچانا حسین ابن علی کا کام ہے. جب محرم میں یہ لازم ہے کہ آپ زیارت پڑھنا 10 دن. کیوں؟ میں یہ نہیں بول رہا کہ صرف 10 دن پڑھ کے چھوڑ دو، نہیں، سال بھر پڑھو، لیکن فرسٹ 10 days آف محرم، آج پہلی محرم ہے، ہر گھر میں عزا خانہ استاد ہے، ہر گھر میں مولا حسین کا عزا خانہ رہتا ہے. محرم میں 90% لوگوں کے گھروں میں ایک بیڈ روم کا بھی فلیٹ ہے تو علم استاد کا. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ حسین ہمارے پاس مہمان آتے ہیں، محرم میں حسین ہمارے پاس مہمان آتے ہیں، یہ ہمارا بلیو. تو دوستو یاد رکھو اگر تمہارے پاس حسین جیسی شخصیت مہمان آئے ہم روز سلام نہیں کریں گے؟ صبح اٹھ کے اپنے ماں باپ کو سلام کرتے ہو، بڑوں کو سلام کرتے ہو. ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا حسین ابن علی، یہ یاد رکھو. ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا مولا حسین. تو ہر گھر میں جب عزا خانہ، ہمارا عقیدہ کہ امام ہمارے پاس مہمان آئے، ہمارے پاس گیسٹ ہے مولا اور ہم ان کے ہوسٹ ہمارے پاس ہے. یہ کتنا بڑا کرم ہے حسین ابن علی کا کہ ہم جیسے گناہ گاروں کے گھر میں حسین آتے ہیں مجلس ہو. تو آپ کے اوپر لازم ہے، جو بھی میری مجلس سن رہا زینبیہ چینل پہ، میں سب سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، پوری دنیا سن رہی سو کہ مولا حسین کی زیارت ایٹ لیسٹ بول رہا فرسٹ 10 days آف محرم حسین کی زیارت ضرور پڑھو. آپ سال بھر پڑھو، برکت ہے، سال بھر پڑھو، آپ کا لیے کام بنے گا. آج ہم پریشان، یہ پرابلم یہ سب کے ساتھ لگے گا. کسی کو جاب نہیں ہے، کسی کا بزنس نہیں ہے، کسی کے گھر کے پرابلمس ہے، کسی کو سٹریس ہے، کوئی بیمار ہے. زیارت وارثہ ایک ایسی چیز ہے، کسی بیمار کو زیارت پڑھ کے گلاس میں پانی رکھ کے اس میں پھونک کے اگر پلائے، وارثہ کا پانی پلائے تو اللہ اس کو شفا دے دیتا. یہ عقیدے کی بات ہے، یہ بلیف کی بات ہے. اس لیے کہ حسین ابن علی سے بڑا شافی کوئی ہے ہی نہیں. میرے مولا حسین سے بڑا کون ہے؟ اسی لیے آپ دیکھو کہ مولا حسین کے لیے ہم عاشورہ میں دعا کرتے. کیا کہہ کے دعا کرتے؟ جو سجدے میں جا کے زیارت عاشورہ پڑھتے ہو، اب انشاءاللہ عاشورے کے دن آپ پڑھیں گے، سجدے میں جا کے کہتے ہو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود.
یہ سجدے میں جا کے جو زیارت عاشورہ کا پیک ہے اس میں جا کے آپ بولتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، کہ مولا اللہ تو ہم کو حسین کی شفاعت نصیب کر یوم الورود، لحد کے اندر، قبر کے اندر، گریو کے اندر، حسین کی شفاعت۔ ہر معصوم کی شافی ہے ہمارا، ایسا نہیں ہے کہ مولا نہیں ہے یا اللہ کا رسول نہیں، ایسا نہیں ہے، پورے 14 معصومین شہزادیاں سارے ہمارے شافی بن سکتے ہیں، لیکن حسین ابن علی کے لیے یہ مخصوص ہے۔ کسی امام سے ہم شفاعت کی دعا اس طرح نہیں کرتے جیسے مولا حسین سے زیارت عاشورہ میں کرتے۔ سب سے بڑا شافی، ہر معصوم شافی، میں بار بار کلیئر کر رہا بات کو، ہر معصوم شافی ہے، لیکن حسین ابن علی، حسین ابن علی، مولا حسین، مولا حسین۔ تو اب محرم میں کوشش کرو کہ اپنے رشتے کو، اپنے ریلیشن شپ کو امام حسین سے مضبوط کرو، اتنا مضبوط کر لو، اتنا مضبوط کر لو کہ ہم تو بولتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، اس سال محرم میں حسین بھی بولنے یہ میرا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اگر مولا حسین ہم کو دیکھ لیں، تقدیر کو بدلنے والا مہینہ ہے، یاد رکھو، زندگیوں کو بدلنے والا مہینہ، فکر کو بدلو، سوچ کو بدلو۔ محرم پریکٹس کا نام نہیں، میں بار بار بول رہا ہوں، یہ پریکٹس نہیں ہے کہ چاند نظر آ گیا ہم مجلسیں کر، بلکہ محرم چینج کا نام ہے، محرم معرفت کا نام ہے، محرم مظلوم کربلا کی صفات پہ عمل کرنے کا نام ہے، محرم مظلوم کربلا کی سیرت پہ عمل کرنے کا نام ہے، محرم ایک انقلاب کا نام ہے، محرم ایک ریولیوشن کا نام ہے۔ جیسے کربلا میں یہ انقلاب آیا، اپنے ذہنوں کا انقلاب لاؤ، اپنے کردار کا انقلاب لاؤ، اپنے علم کا انقلاب لاؤ، اپنی زندگی کا انقلاب لاؤ، ایسا چینج کرو کہ محرم ختم ہوتے ہوتے تم اتنے حسین سے قریب ہو جاؤ کہ مولا حسین کہہ دے کہ یہ میرا ہے جو چاہنے والا ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد والے۔ دوستو یہ تمہاری زندگی کو بدلنے والا مہینہ ہے، زندگیوں کو بدلنے والا، اور ایسا بھی نہیں ہے یہ غم کا مہینہ، ٹوٹل غم کا مہینہ، مورننگ ڈیز ہے، مورننگ ڈیز ہے، خود بھی غم کرو، اپنے بچوں سے بھی کرو، نسلوں کی حفاظت کرو۔ اگر آج زینبیہ امام بارگاہ میں اتنے بڑے شان سے، اس امام بارگاہ ممبئی میں آپ بڑی شان سے مجلس حسین کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو، کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، بڑے آرام کے ساتھ آپ امام بارگاہ میں آئے اور آ کے آپ نے مجلس کی۔ یہ مت سمجھو کہ اسی طرح شروع سے مجلسیں ہوتی تھی، اسی طرح شروع سے مجلسیں نہیں ہوتی تھی، بلکہ بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئی، دیواروں میں چنے گئے، تو یہ عزاداری بچی۔ اس عزاداری کے لیے ماؤں نے بچوں کو قربان کیا، لوگ زندہ دفن ہو گئے صرف عزاداری کو بچانے کے لیے۔ ہم شکر ادا کریں آج 1446 ہجرہ میں، 2024 میں، شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو سعادت دی، کوئی دشمن تم کو روک رہا نہیں۔ دوسری جگہوں پہ جا کے دیکھو، دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھو کہ عزاداری کتنی ڈیفیکلٹی کے ساتھ ہو رہی ہے، عزاداری کتنی مصیبتوں کے ساتھ ہو رہی ہے، چھپ کے جا کے لوگ عزاداری کر رہے ہیں، لیکن عزاداری رکتی نہیں۔ پوری دنیا روکنے کی کوشش کرے، رکنے والی چیز نہیں۔ بڑی بڑی حکومتیں ختم ہو گئیں، ان کی حکومت ختم ہوئی لیکن عزاداری بچ گئی، اس لیے کہ عزاداری کو بچانے والے ہم نہیں ہیں، عزاداری کو بچانے والا وارث حسین امام زمانہ ہے جو پردے میں موجود ہے۔ عزاداری کو بچانے والی میری مظلوم شہزادی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے کہ جن کی دعا سے آپ کی عزاداری بچی۔ تو وی آر سو لکی ٹو ہیو دس۔ ہم کو خوش ہونا، شکر ادا کرنا۔ جب مجلس میں جاؤ شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موقع دیا، مجھے صحت دی۔ صحت دوستوں، خدا نہ خواستہ بیمار ہو جاتے تو آپ عزاداری نہیں کر سکتے تھے، مجلس میں نہیں آ سکتے تھے۔ یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے صحت کے ساتھ رکھا تم، اور یہ سال کا محرم تم کو دے دیا۔ محرم پریکٹس کی طرح مت لو، میں پہلی مجلس ہے ایک بریفنگ کر رہا ہوں، محرم پریکٹس کی طرح مت لو، بلکہ محرم کو سمجھو
کہ یہ ایسا انقلاب آیا کہ اگر یہ حسین کی قربانی نہیں ہوتی، مولا حسین کا یہ سیکریفائز نہیں ہوتا، اگر آج مور دین 1 بلین، آپ کو معلوم ہے دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ 1 بلین سے زیادہ ہے، بلین پوری دنیا میں جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، 1 بلین سے زیادہ مسلمان اس وقت پوری دنیا میں موجود ہیں۔ آپ سوچو اگر یہ 1 بلین مسلمس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، بڑے پراؤڈلی کہہ رہے ہیں، فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، لوگ پکار کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر حسین کی عاشورے کی یہ قربانی 61 ہجری میں نہیں ہوتی تو آج نہ لا الہ الا اللہ رہتا نہ محمد رسول اللہ رہتا۔ وہ امام حسین کی قربانی تھی عاشورے کی، پورے گھر کو لٹا کر، اپنے گھر کو لٹا دیا، اپنے بچوں کو ذبح کرا دیا، لیکن اسلام کو زندہ کر دیا۔ ایسا زندہ کیا کہ اب کتنے بھی بڑے طوفان آ جائیں، کتنے بھی بڑے طوفان آئیں، کتنے بھی بڑے بڑے روکنے والے آ جائیں، وہ مٹ جائیں گے، عزاداری باقی رہے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ سر بات پڑھ لیں، محمد وآل محمد، صرف عزاداری باقی رہے گی۔ اور آپ ہر ملک میں، پوری دنیا میں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ، جس ملک میں مسلمان نہیں، چند مسلمان ہیں، اس میں ایک گھر ہے شیعہ کا، وہ بھی محرم میں عزاداری کرتے ہیں۔ عزاداری کے لیے ہم دنیا میں آئے، ہماری پہچان حسین کی عزاداری ہے، اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ دل سے کرو، خلوص کے ساتھ کرو، پھر کرم حسین دیکھو۔ کرم حسین اتنا ہے کہ صبح شام 24/7 رحمت ہے تمہارے اوپر۔ اب جیسے مسلسل ممبئی میں کل سے بارش ہوئی، ہیوی شاورز ہے، تیز بارش ہوئی، رحمت خدا تیز آ رہی۔ یہ رحمت کیا ہوگی جو حسین کی رحمت ہے ہمارے اوپر؟ دنیا کی یہ رحمت ہے، میں اس کی انکار نہیں کر رہا، بارش رحمت خدا ہے، دعا کرو کہ یہ رحمت مسلسل رہے، لیکن ان ساری رحمتوں سے زیادہ فرش عزا پہ آنے والے کے اوپر رحمت ہے، مجلس حسین کرنے کے لیے رحمت ہے۔ ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ رحمت کہاں تک جائے گی، کتنی بیماریاں، کتنی پریشانیاں انسان کی دور ہوتی جب وہ فرش عزا پہ آتا ہے۔ جب بھی فرش عزا پہ آؤ، وضو کے ساتھ آؤ۔ میں جنرل پیغام دے رہا ہوں، بغیر وضو کے فرش عزا پہ نہیں آنا۔ اس لیے نہیں آنا کہ یہ ہمارا عقیدہ اور بلیو ہے کہ مجلس حسین میں مظلوم بی بی زہرا آتی ہے سلام اللہ علیہ، جب شہزادی آتی ہے تو ان کے ساتھ پوری رحمت آتی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، شہزادی کونین کا آنا ایک رحمت کا شیڈ ہے، ایک رحمت خدا ہے جو آپ کے پاس یہاں پر پہنچتی ہے۔ تو اب ہمارے اوپر فرض ہے، دس از آور ریسپانسبلٹی، کہ آزاداری کو مینٹین کرو، آزاداری کو مضبوط کرو، آزاداری کے ساتھ اپنی زندگی کو وقف کر دو۔ لیکن آزاداری جب بھی کرو، آزاداری ہوگی تمہارے گھر میں ہوگی، تمہارے بچے اس آزاداری کریں گے تو نسل بعد نسل، جنریشن بعد جنریشن یہ آزاداری چلے گی۔ آزاداری کی حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آزاداری کو پروٹیکٹ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے اصل پروٹیکشن تو زمانے کے امام کا ہے، اصل پروٹیکشن تو امام زمانہ وارث حسین کر رہے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی حسین کی آزاداری کا پروٹیکشن کریں، ہم بھی حسین کی آزاداری کی حفاظت کریں۔ اس طرح سے ایزی لے کے زندگی کو مت گزارو، شکر ادا کرو کہ حسین کے صدقے میں اللہ نے تم کو عزت دی، اللہ نے تم کو صحت دی، اللہ بولنے کی طاقت دی، اللہ نے تم کو صحت دی، جو کچھ ملا یہ مولا حسین کا، اس لیے کہ وہ قربانی، وہ ایک دن کی جنگ، حسین کی ایک دن کی جنگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام ایسا زندہ ہوا۔ شاعر کہتا ہے کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ۔ اگر آج اسلام کا چراغ چل رہا پوری دنیا میں تو صرف مولا حسین کے اس خون کا صدقہ ہے جو حسین نے اس وقت دیا۔ اسی لیے خواجہ اجمیری نے کہا تھا کہ حقا کے بنا لا لاست حسین، حق تو یہ ہے
بنا لا الہ الا اللہ حسین. ہر مذہب و ملت محرم آتا ہے، ہر طرف ممبئی میں سبیلیں لگی ہوئی ہیں، سبیل پہ ضرور جاؤ، ایک گلاس پانی ضرور. یہ حسین کے نام کی سبیل ہے. جب تم وہ پانی پیتے ہو سبیل کا، وہ پانی تمہارے لیے شفا بن جائے گا. کتنی ایسی بیماریاں ہیں جسم کے اندر، حسین کے نام کی سبیل سے اگر پانی پیو گے تو اللہ تم کو شفا دے گا. یہ ایک نیاز ہے، یہ ایک تبرک ہے. جیسے تبرک کو بڑے اہتمام سے آپ لیتے، اسی طرح سبیلوں پہ جا کے بڑے اہتمام سے پانی پیو. لیکن صرف پانی مت پیو، جب سبیل پہ جا کے پانی پینا تو حسین کی پیاس کو بھی یاد کرو. یہ بولنا صلوات بر حسین لعنت بر یزید، یہ ہماری، یہ اس لیے کہ میں نہیں بول رہا، یہ مولا حسین خود بول رہا. امام ابھی مصاحب پہ میں نہیں آیا. مولا حسین نے کی وصیت ہے چوتھے امام سے، سب جانتے ہیں. مولا حسین نے کہا تھا کہ بیٹا میرے چاہنے والوں سے کہو کہ جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرو. ہم بڑے آرام کے ساتھ گلاس میں پانی پی لیتے ہیں. جب آپ پانی پیو، خود بھی پیو، بچوں کو عادت ڈالو، بچوں کو عادت ڈالو کہ آپ کی بچے جب پانی پیئیں تو امام حسین کی پیاس کو یاد کریں. یہ امام کی وصیت ہے، میں نہیں کہہ رہا، آپ سب جانتے ہیں. تو اگر آپ یاد نہیں دلائیں گے بچوں کو، عادت نہیں ڈالیں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بھول جائیں گے. آپ تک رہے گا، بچے بھول جائیں گے. اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. ہمیشہ ہمیشہ جب پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کریں. اب تو کم از کم محرم، کم از کم یہ 10 دن، اتنی سبیلیں پوری ممبئی میں لگی ہوئی ہیں، اتنے سبیل حسین کے نام کا پانی بٹ رہا. جاؤ، عقیدے کے ساتھ پیو، یقین کے ساتھ پیو، یہ سوچ کے پیو یہ حسین کے بچوں کے نام کی سبیل ہے. اس پانی پہ مولا حسین کی نظر ہے. ہم کو نہیں معلوم کہ ان سبیلوں پہ کہاں بی بی سکینہ کھڑی ہوئی ہے، کہاں پہ حسین کھڑے ہیں. اس لیے کہ حسین کے نام کی سبیل ہے. تو جب کرو حسین کی سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، حسین کی ان باتوں پہ غور کرو کہ مولا حسین نے تم کو کیا عزت دی. ورنہ دوستو آپ خود بولو کہ ہم کو کون جانتا، کون جانتا. لیکن آج لوگ جانتے صرف حسین کے نام سے ہم کو. آپ سیاہ لباس پہن کر باہر نکلتے ہیں ممبئی میں تو آپ کو ڈونگری پہ دیکھ کے لوگ کیا بولتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ حسینی ہے. تو جب یہ بتا رہے کہ تمہارے نام کے ساتھ حسین کا نام جڑا ہوا ہے تو اتنی ہی احتیاط کے ساتھ، میں یوتھ کو بول رہا ممبئی کے جو مجھے سن رہا اس وقت، اتنی ہی احتیاط کے ساتھ، اتنی ہی احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو، لائف کو چینج کرو. محرم آ گیا، صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. یہاں بڑا محدود وقت ہے اور مولا آپ کی عزا کو قبول کرے. مولا ہم کو طاقت دے کہ 2 مہینے 8 دن اسی طرح عزاداری کرتے رہیں، اور جب کوئی مجلس میں جائیں یا مجلس کریں اللہ اس مجلس کو قبول کرے. سب سے بڑی بات ہے کہ بیوی ہماری عزا کو قبول کرے. اگر بیوی راضی ہو جائے تو تمہاری عزا قبول ہوگی. بس محدود وقت کی مجلس ہوتی، ٹھیک 5:15 بجے میں ممبر پہ آتا ہوں. مولا آپ سب کو خوش رکھے، مجلس کروانے والوں کو خوش رکھے، صحت کے ساتھ. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. حسین ایک ایسے غریب امام کا نام ہے، غریبوں کا غریب ہے مولا، مظلوموں کا مظلوم امام. حسین سے بڑا غریب کون ہے؟ ایک دوپہر میں جس کا پورا گھر اجڑ گیا. بی بی زہرا کا، مظلوم بی بی زہرا کا گھر عاشورے میں ایسا اجڑا کہ اب قیامت تک یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا. اور شہزادی نے ہم سے کچھ نہیں مانگا، یہی کہا تھا رسول سے کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ کبھی آہستہ نہیں رونا، کبھی آہستہ نہیں رونا کہ وہ کیا بولے گا، وہ کیا بولے گا. حسین ایک ایسے غریب کا نام ہے
جس پہ رونے والی بیٹیاں موجود تھیں، بہنیں موجود تھیں، لیکن ظالموں نے رونے نہیں دیا۔ بیٹی جب بابا کا نام لیتی تھی تو ظالم اتنے تماچے مارتا تھا کہ سکینہ کے رخسار نیلے ہو گئے۔ بی بی جب بھی گریا کرتی ظالم تازیانے بلند کرتا۔ تو دوستو ہمیشہ یاد رکھو کہ تم اکیلے نہیں رو رہے، امام کا بیٹا بھی موجود تھا، میرا چوتھا امام موجود تھا، پانچواں امام موجود تھا، لیکن اگر بابا کا ماتم کرتے تو وہ تازیانے ظالم بلند کرتے۔ روئے تو کہاں روئے، کیسے روئے؟ اگر امام روتے تو بھی امام کو مارتے تو بچے اور تڑپ جاتے، بچے بھی رونے لگتے۔ تو ظالم ظلم کرتے کرتے میں یہی کہتا ہوں تھک گئے، لیکن صبر کرنے والے نہیں تھکے۔ صدیوں سے میرے مولا حسین کا ماتم ہو رہا، مولا حسین پہ گریہ ہو رہا، اتنا غریب امام کا ایک جملہ ہے روز عاشور، مولا حسین کہتے ہیں کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ عزیزو یہ جملہ پوری مجلس ہے، پورے مصائب ہیں۔ آپ سوچو میرا غریب امام یہ کہہ رہا کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ کہاں کہاں رلایا، کبھی قاسم کا پامال لاشا دیکھا، حسن کے یتیم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا تو حسن کی محبتیں یاد آئیں، اور محمد کی لاشیں اٹھائی تو زینب کی غربت یاد آئی، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو بی بی زینب کی چادر یاد آئی کہ اب چادر کا محافظ چلا گیا۔ سکینہ کے آغوش میں بٹھا کے سکینہ کے رخسار کو بوسہ دے کے حسین یہ کہتے تھے ہائے اب کچھ دیر کے بعد یہ میری بچی کے رخسار نیلے ہو جائیں گے۔ علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو آپ کو یاد کر کے روئے، اور علی اکبر کی آواز پہ جب خیمن سے نکلے اور جب لاش تک پہنچے تو اتنا روتے ہوئے گئے، بار بار اٹھتے تھے اور زمین پہ بیٹھ جاتے، بیٹے کے قریب گئے، خدا کسی بہت کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے۔ حسین نے جو علی اکبر کی لاش کو دیکھا کہ جوان بیٹا ایڑیاں لگڑ رہا تھا، اپنے آپ کو گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا ولدی حسین آیا ہے، وہاں پہ بھی تڑپ کے روتے رہے، اور جب رخصت آخر کے لیے آئے بیٹے کے قریب گئے اور جا کر کہا میرے لال خدا حافظ، تو اس وقت تڑپ کے رو رہے تھے کہ ہائے اب میرے بعد کیا مصیبتیں آئیں گی۔ بہنوں کے قریب گئے، بہنوں کے ماتھے کو چوما تو بار بار یہ کہتے تھے کہ زینب میرے بعد صبر کرنا، اور چلتے چلتے سکینہ کو سینے پہ سلا کے یہ کہتے رہے کہ بیٹا اب میں تو میدان میں جا رہا، اب تم اپنی ماں کے قریب سو جانا، اب میرا سینہ تمہیں نہیں ملے گا۔ لیکن دوستو حسین کی شہادت کے بعد سکینہ مقتل تک آئی اور آ کے باپ کے زخمی سینے پہ سر رکھ کے کہا بابا اب آپ مجھے دیکھیں میرے رخسار نیلے ہو گئے، میرے کان زخمی ہو گئے۔ الہی سیدی و مولائی، پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول فرما لے۔ سب مل کے آمین بولو، خاص دعا کا وقت ہے۔ اللہ اس سال سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم امام کا ذکر کریں۔ سب مل کے آمین بولو۔ جب بھی مولا حسین کا ذکر کریں اور ذکر کو میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچائیں۔ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا وارث عزا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا۔ مولا کی سلامتی کے صدقے میں پوری دنیا میں جتنے بیمار ہیں اللہ ان سب کو سلامت رکھ انشاءاللہ۔ پورا مولا حسین کے چاہنے والے پوری دنیا میں جہاں بھی ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان کے شر سے محفوظ رکھ اللہ۔ پروردگار میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، اللہ عزاداری کی حفاظت فرما۔ ایک سورہ فاتحہ برادرم ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین کے لیے، ان کے بچوں کے لیے اور ان کے بھائی بہنوں کے لیے اور جمیع مومنین مومنات کے لیے۔
جتنے مرحومین تھے لاسٹ ایئر زندہ تھے آج مرحومین ہیں، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ.